الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورہ بقرہ کی ایک آیت سنی آپ نے. اللہ تعالی نے اس آیت میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ لوگ پہلے ایک جماعت تھے، کان الناس امۃ واحدۃ، پہلے لوگ ایک جماعت تھے، لیکن جب جماعت ایک نہ رہی تو پھر بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. خوشخبری ان کے لیے کہ جو فرقہ بندی سے بعد آ جائیں، انبیاء کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ایک جماعت بن کر رہیں. ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تمہاری یہ ایک جماعت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لیکن انہوں نے پھر بھی کہنا نہیں مانا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اپنے درمیان میں فرقہ بندی کو فروغ دیا. زبرا، الگ الگ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے بن کر. وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر حزب، ہر لشکر
جو اس کے پاس ہے وہ اس پہ مگن خوش ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون فتقطعوا امرهم كل الى راجعون. یہ تمہاری ایک جماعت، میں تم سب کا رب ہوں. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. لیکن انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، خوشخبری حاصل نہیں کی فرقہ بندی چھوڑ کر. فتقطعوا امرهم، اور اپنے درمیان میں اپنے معاملات کو منقطع کر دیا، تفرقے بازی کا شکار کر دیا. تو پھر فرمایا اللہ نے کل الینا راجعون، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، اس کے نبی کی بات نہیں مانتے ہو، جو انبیاء اللہ بھیج رہا ہے ان کی پیروی نہیں کرتے ہو، تو تم سب کو آنا تو میرے پاس ہے. تو جماعت المسلمین اس بھری دنیا کے اندر اس کام کو لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ جماعت حق کا صرف ایک جماعت ہے، صراط مستقیم صرف ایک ہے، بہت سارے نہیں ہیں. اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے اپنے فرقے کو چھوڑ کر جماعت حقہ سے منسلک ہو گئے، فرقہ بندی کو خیر بات کہہ دیا اور جماعت المسلمین کا رکن بن گئے. اللہ تعالیٰ جو شکوہ کر رہا تھا کہ کائنات امتوں واحدن، کہ لوگ پہلے ایک جماعت تھے، جب انہوں نے جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی اتاری تاکہ فرقہ بندی کا قلعہ کما ہو جائے. جو لوگ فرقے کر رہے ہیں ان کا ختم کر دیا جائے. لیکن ہوتا یہ اصل میں اللہ نے لفظ استعمال کیا کل حزب بما لدیہم فرحون. حزب کہتے ہیں لشکر کو، جس کی جمع ہے احزاب. حزب لشکر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ شکست نہیں کھاتی، وہ شکست نہیں مانتی. جب وہ جا کے محاذ پر لڑتی ہے تو وہ دوسرے کو شکست دینے کے لیے جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ شکست کھا جائے، لیکن اللہ نے لفظ جو استعمال کیا کل حزب، وہ اس لیے استعمال کیا کہ فرقہ بندی کرنے والوں میں بھی ایسی ہی طاقت ہے جیسے کہ طاقت لشکر میں ہوتی ہے. لشکر آسانی سے نہیں مانتا ہے، وہ یس نو بس وہ جانتا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو ان کو علماء کہہ دیتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو قرآن حدیث کہتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری. کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیں. بات وہی ہے کہ ہم تو سارا سال سے پکار رہے ہیں کہ فرقہ بندی غلط ہے، فرقہ بندی عذاب ہے اللہ کا، فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی لعنت ہے، فرقہ بندی یہ ہے. لیکن تمام بات وہی ہے کہ صحیح بات کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو جماعت بن کے پکڑو. لوگ کہتے تھے آپ نے جماعت بنا لی، یہ کہاں ہے بھائی؟ جماعت بنانے کا حکم تو خود قرآن مجید دے رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جماعت بن کے اللہ کے دین کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے بازی مت کرو. تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی
قرآن مجید سے باتیں ہو گئی کہ جماعت جو ہے، جماعت بن کے دین کو پکڑنا ہے، تفرقے بازی جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو ان کی وہ بات یاد دلائی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے ایمان والو، تم وہ وقت یاد کرو، اس نعمت، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالی نے اپنی نعمت کے ذریعے سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں آگ سے بچا لیا۔ تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جماعت بن کے پکڑو اور تفرقے بازی مت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو، تم سمجھ سکو کہ فرقہ بندی بری چیز ہے، فرقہ بندی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے تم پہ احسان کیا، تم کو ایک جماعت بنایا، اور ایک جماعت بنانے کے بعد پھر تفرقے بازی۔ فَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر فرمایا اللہ نے، تم ایک ایسی امت ہو جو بھلائی کا کام کرتے ہو، معروف کا کام کرتے ہو، منکر سے روکتے ہو، تو پھر یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جملہ متعلقہ کے طور پہ اللہ نے بیان کیا، آگے پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پھر وہی بات نہیں آ گئی، شروع میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے نہ بننا، پھر بیچ میں یہ فرمایا کہ تم یہ بات تو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہیں اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، تم پر اپنی نعمت اتار دی، اسلام جیسے نعمت تم سے تمہارے پر نازل کر دی اور تمہیں آگ سے بچا لیا، تو اب تم ان لوگوں جیسے مت ہو جانا۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، خیر کا کام کرتے رہو اور برے کام سے روکتے رہو، تو تم بہترین ہو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور تم ان لوگوں جیسے مت ہو جانا۔ کن لوگوں جیسے؟ جنہوں نے اختلاف کیا اور تفرقے بازی کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اصل میں مصیبت ساری یہاں پر یہ ہے کہ تم ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا، افتراق کیا کھلے دلائل آنے کے بعد۔ یہ ستم ظریفی، ایک تو چلو ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس آیت نہیں ہے، کوئی حدیث ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم اختلاف میں پڑ گئے۔ نہیں، تمہارے پاس کھلے دلائل آ گئے، بینات آ گئے، کھلے دلائل آنے کے بعد بھی تم نے اختلاف کیا، پھر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ پھر جن لوگ فرقہ بندی کا شکار ہیں، جو بتایا شروع میں اللہ نے کتاب کے اندر، مبشرین و منذرین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اس حال میں کہ وہ خوشخبریاں دینے والے بنا کر کہ اللہ کے دین کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی جماعت کو ایک رکھو، اور ان کو ڈرایا جنہوں نے فرقہ بندی کی اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور نبی کی پیروی نہیں کی۔ پھر وہ ایک وقت آنے والا ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ جس دن چہرے بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے۔ فَمَا الَّذِينَ نَسْوَتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ کیا الفاظ فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں کہ رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے بروز قیامت، اس وقت کہا جائے گا ان سے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ یہ ہم یہودیوں کی، نصرانیوں کی، پارسیوں کی بات نہیں کر رہے،
ہم بات کر رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی آپ نے سنا نا کہ جماعت المسلمین نے طریق سنت کو جو شکل دی وہ کسی نے نہیں دی، وہ مسعود احمد صاحب کا کام ہے. اللہ ان پر رحمتوں کی بارش کرے. مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کو جس چشمے سے دیکھا وہ دینی چشمہ تھا، وہ رنگین چشمہ نہیں تھا. ورنہ آپ اگر لگائیں گے ہرا تو ہرے حروف دکھائی دیں گے، کالا تو کالے دکھائی دیں گے، لال تو لال حروف دکھائی دیں گے. نہیں، ان کے چشمہ جو لگا ہوا تھا وہ دینی چشمہ تھا. اللہ نے ایک ایسے آدمی سے جو BSc تھا، جس کو دین کا علم نہیں تھا، بریلوی تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دی. اور انہوں نے انگریزی کے ماسٹر تھے، وہ انگریزی کی بنیاد پر انہوں نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ سنت چھوڑنا گناہ ہے. یہ ان کا کام ہے. جماعت المسلمین اس چیز کو لے کے چل رہی ہے. بنیاد وہ رکھ گئے ہیں، سب کام آپ لوگوں کا ہے. اب اس کو اپنے گھر میں نافذ کریں آپ. یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے تاکہ آپ کو میں وہ آئے تھے جو پہلے پڑھ کے کبھی آئے تھے، آپ کبھی آپ پمفلٹ پڑھ کے آئے تھے، آپ وہ سب بھول گئے. اپنے گھروں میں ان کو نافذ نہیں کیا آپ نے. خود ماشاءاللہ بریش اور متقی پرہیزگار معلوم ہوتے ہیں، مگر گھر کا حال برا ہے. گھر میں نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. کیا ہمارے بچے سنت کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سنت کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جماعت المسلمین حق ہے اور باقی سب فرقے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں آپ؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے. یہ بلایا اس لیے جاتا آپ کو بلایا ہے میں نے آرام کھونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں بلایا میں نے. اجتماعات ہوتے ہیں آرام کو قربان کرنے کے لیے. ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیے باہر ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اپنا آرام کھو کر کچھ حاصل کر کے جائیں یہاں سے. یہ لے کر جائیے آپ اپنے دامن سے باندھ کے جائیں کہ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کے اندر سنت کو پھونکیں، فرقہ بندی کا جو بنیاد ہے اس کو ختم کریں. تب تو فائدہ ہے اجتماع کا، ورنہ محض جمع ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ ہے ہر جگہ لگتی ہیں، جہاں مذہبی جماعتیں ہیں سب جگہ رش ہوتا ہے، کہاں رش نہیں ہوتا. لیکن یہ وہ رش نہیں ہے، یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ جماعت ہے. آپ ہر آدمی نے مطالعہ کیا، اس نے بنیادی پمفلٹ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر ان کو نافذ کیا، اوپر اپنے بچوں پر نافذ کیا، اپنی عورتوں پر نافذ کیا. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر آ گئی ہے تب تو ہم کامیاب جا رہے ہیں. اگر یہ کیفیت ہماری نہیں ہے، فرقہ بندی کرنے کے باوجود بھی ہم باہر جھانکتے ہیں، فرقہ بندی کے باوجود ہم باہر جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ان سے دوستی گاڑتے ہیں، ان سے بہت کچھ کرتے ہیں، تو یہ پھر آپ نے فرقہ بندی کو نہیں سمجھا. فرقہ بندی تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. وہ تو کہتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا لست منہم شیء. سورہ انعام میں فرمایا اللہ نے، اے رسول، جن لوگوں نے فرقہ بندی کی ہے اور وہ فرقے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور طبرانی میں جید سند کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ فرقہ ان الذین فرقوا، یہ لوگ کون پتا؟ اہل الاہواء واہل البدع. جن لوگوں نے فرقہ بندی کی ہے اور قرآن نے کہا کہ اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لست منہم شیء، شیء مانے ذرہ برابر آپ کا فرقوں سے تعلق نہیں ہے. یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں اہل البدع اور الاہواء، یعنی کہ وہ لوگ جو بدعتیں نکالتے ہیں اسلام کے اندر، جو اسلام میں نئے نئے کام نکالتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، انبیاء کی پیروی نہیں کرتے، قرآن حدیث کی پیروی نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے فرقے پہ اس طرح جمے ہوئے ہیں جس سے کہ فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، جو ان کے پاس ہے وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے، دیکھی جائے گی جو ہوگا، ختم.
آپ سوچتے تو ہوں گے کہ یہ لوگوں کو آیت بھی پڑھتے ہوں گے نا، صحیح بخاری پڑھتے ہیں اور بھی حدیثیں پڑھتے ہوں گے، یہ آخر ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ ان کے علماء کو دکھائی نہیں دیتا یہ کیا ہے؟ جماعت مسلمین کو کہتا ہاں یہ جماعت صحیح ہے، یہ ہے، اچھا یہ صحیح ہے، ہاں ابھی تم آتے کیوں نہیں؟ پھر اگر جماعت صحیح ہے تو پھر آ جاؤ نا، پھر صحیح حق کے ساتھ دو۔ لیکن یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو باقاعدہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، صحیح بخاری کو پڑھایا جاتا ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی، ابو داؤد، تمام احادیث جب یہ پڑھتے ہیں تو کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ان کو اپنے فرقے سے عشق ہے، ان کو اپنے اماموں سے عشق ہے، وہ کہتے بھی ہیں اگر ہمارے امام دوزخ میں جائیں گے تو ہمیں دوزخ میں جانا منظور ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ جملے یہ ان کے منہ سے نکلتے ہیں، سنے میں نے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کی، میں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہم غلط ہیں صحیح طرف نہیں آتے۔ حدیث حضرت زیاد بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان لوگوں سے پریشان تھے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، یہ سب اس سے وہ بیدار تھے۔ ایک دن وہ نکلے اور ایک یہودی عالم کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم مجھے یہودی بنا لو۔ یہودی عالم نے کہا کہ تم یہودی نہ ہو جانا، کیونکہ یہودی جو ہے نا وہ غضب میں اللہ کے۔ بات ہنسنے کی تو ہے یہ بالکل، جب تمہیں پتا ہے کہ یہودی اللہ کے غضب میں ہے تو تم اللہ کے غضب میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں عذاب کا خوف نہیں ہے؟ نہیں تم حنیف ہو جاؤ۔ میں کہا حنیف کیا ہوتا؟ کہ تم دین ابراہیمی اختیار کر لو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں نہ تھے، وہ دین اختیار کر لو۔ تو تم خود کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں نا، جب ایک صحیح بات آپ بتا رہے ہیں ان کو کہ یہودی غضب میں ہے اور تم دین ابراہیمی اختیار کر لو، تو خود کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اپنی قوم کیوں نہیں بتاتا؟ وہ عالم ہے۔ پھر وہ گئے نصرانی کے پاس، عیسائیوں کے پاس گئے، ان کا عالم نے کہا تم مجھے عیسائی بنا لو۔ انہوں نے کہا نہیں تم عیسائی نہ ہو جانا، عیسائی جو ہیں وہ گمراہی میں ہیں، وہ گمراہ ہو گئے۔ تو پھر میں کیا کروں کہ تم دین حنیف اختیار کر لو۔ وہ کیا ہے کہ دین ابراہیمی اختیار کر لو۔ یہاں بھی وہی آبجیکشن ہوگا، یہاں بھی وہی اعتراض ہوگا کہ جب تمہیں پتا کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں اور دین ابراہیمی جو ہے وہ صحیح دین ہے تو تم نے خود کیوں اختیار نہیں کر رہے؟ دوسروں کو بتاتے ہیں، آج بھی ایسا ہے۔ جماعت تو مسلم تو کہتے ہیں نہیں صحیح جماعت ہے وہ، تم خود کیوں نہیں آتے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا اپنے فرقے سے عشق ہو جائے، اپنے فقہا سے عشق ہو جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتے، نہ وہ تو فرقہ بندی میں رہنا ہی پسند کریں گے۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پھر جو لوگ نہیں آتے ہیں تو اللہ کے غضب میں ہیں، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی کہ اس بھری دنیا کے اندر کوئی ہم چند ہزار لوگ ہی ہدایت پر ہیں، کروڑوں آدمی اربوں آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، آخر وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو بھائی ان کے سامنے یہ بات رکھیں آپ کہ یہاں یہ بالکل صاف بات ہے بالکل کہ زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عیسائی نہیں ہوئے، انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور کہا اللہ میں دین ابراہیم پہ ہوں، اے اللہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی جماعت دی ہے۔ مگر وہ جماعت اچھی جب رہے گی جب ہم اس کو اپنے اوپر اور اپنے گھر پر نافذ کریں گے ان قوانین کو۔ فرقہ بندی کا سبق اپنے بچوں کو پڑھائیں گے جیسے اسکول کا سبق پڑھاتے ہیں آپ، جس طرح اسکول کا کورس ہوتا ہے، اس کی یونیفارم ہوتی ہے، اس کی وین آتی ہے، اس کی فیسیں جاتی ہیں۔ یہاں بھی کچھ کریں نا آپ کو، کبھی آدھا گھنٹہ
منہاج المسلمین کھول کے بتائیے، تفسیر عزیز کھول کے بتائیے کہ دیکھو کیا لکھ کے گئے ہیں بھائی، فرقہ بندی میں کبھی مت جانا، مر جانا، فرقہ بندی میں مت جانا کبھی بھی۔ کبھی آپ نے ایسے اپنے بچوں کا ذہن بنایا ہے؟ جنہوں نے بنایا بہت خوب، وہ کامیاب ہیں، اور جنہوں نے نہیں بنایا وہ اب بنا لیں۔ ابھی اللہ نے ان کو موقع دے دیا ہے، ان کے کان میں بات میری پہنچ رہی ہوگی۔ ان کو چاہیے کم سے کم ان کو جماعت المسلمین اور فرقوں کا فرق بتائیں، جماعت المسلمین صراط مستقیم کا فرق بتائیں، وہ کیا چیز ہے۔ بات وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ حالانکہ آیت قرآن میں کی موجود ہے، قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا یذیق بعضکم بعض بعض۔ کتنے صاف الفاظ ہیں کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ من فوقکم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اعوذ باللہ بوجہک، اعوذ بوجہک، اللہ میں تیرے سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میری جو امت جو ہے وہ ساری ہلاک ہو جائے۔ اور من تحت ارجلکم، یہ تمہارے نیچے سے اللہ عذاب بھیج دے، زمین پھٹ جائے، پانی ہو جائے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، تب بھی فرمایا اعوذ بوجہک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جملوں کے موقع پر پناہ مانگ رہے تھے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا مت کرنا، اللہ ایسا مت کرنا۔ آگے فرمایا اور یلبسکم شیئا، یا تمہیں فرقے کر کے آپس میں الجھا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان دونوں جملوں کے مقابلے میں کچھ فرق کا سانس لیا کہ یہ پھر بہتر ہے کہ اگر وہ فرقے ہوں گے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ یذیق بعضکم بعض بعض، اور فرقہ بندی کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے بعض کو بعض کے مذہب چکھائے گا، جو آپ دیکھتے ہیں آج کلمہ گو کو مارتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، کلمہ گو کو مارتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ فرقہ بندی، یذیق بعضکم بعض بعض۔